دیکھیے دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ آسان چیز کون سی ہے؟ اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بتاتا نہیں بلکہ آپ لوگوں کو دلیلیں دیتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی سے کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ آسان کون سی چیز ہے۔ دیکھیے دوستو، نکاح ایک ایسی چیز ہے جو اسلام میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ اسلام میں اس سے زیادہ آسان کام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے نکاح کو بہت ہی زیادہ آسان بنایا ہے۔ نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام جنت ہی میں رہ رہے تھے، اور جنت میں آپ اکیلے اداس رہتے تھے، آپ کا من نہیں لگا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسکین کے لیے، آپ کے سکون کے لیے، آپ کے آرام کے لیے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا۔ تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ سوچنے والی بات ہے دوستو کہ جنت میں کسی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہسبینڈ وائف کی لائف ایک دوسرے کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور نکاح کس قدر ضروری ہے۔ جنت میں ہر طریقے کا عیش و آرام، ہر طریقے کا سکون، لیکن پھر بھی انسان بے سکون جنت میں۔ اور جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا ان سے نکاح کروایا، تو آپ بڑے خوش رہنے لگے۔ اور نکاح ہی سے انسانی زندگی کی نسل بڑھتی ہے، اور نکاح ہی سے صالحین اور عابدین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نکاح شریعت کے اعتبار سے کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح رزق تلاش کرنے کا ذریعہ ہے، نکاح کے ذریعے رزق تلاش ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم رزق تلاشیں گے اور پھر بعد میں نکاح کریں گے۔ اللہ اکبر! مطلب اللہ رب العزت کو چیلنج کرتے ہیں یار۔ کیسے مسلمان ہیں آج کل کے، سوچ کر بڑی حیرت ہوتی ہے یار۔ اور حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، جب شادی کی نیت اچھی ہو، یعنی کہ نکاح کی نیت جب اچھی ہو، تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نکاح کرتے ہیں، تو پھر ہمارے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، ہمارا رزق بڑھتا ہے۔ آج کے زمانے میں شادیوں میں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، اور یہاں تک حال ہے مسلمان قوم کا کہ قرضہ لے کر شادیاں کی جاتی ہیں۔ لوگ بیاج پر، لوگ سود پر قرضہ لے کر شادیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک دن کے مزے کی خاطر لوگ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ لڑکی کا باپ زندگی بھر قرضے ادا کرتا رہتا ہے، اور لڑکا بھی زندگی بھر قرضے ادا کرتا رہتا ہے، صرف اور صرف دوسروں کو کھلانے کے چکر میں، دوسروں کو دکھانے کے چکر میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی کہ لڑکے اور لڑکی والوں کا خرچ بہت کم ہو، وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اب اس کا الٹا ہم لوگ سوچ لیتے ہیں، ایک لاجک والی دلیل اور لاجک والی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو نکاح سب سے کم خرچے والا ہے، فریقین کا خرچہ جس میں کم بتایا ہمارے نبی نے، وہ نکاح برکت والا ہے۔ اسی کے برعکس اگر کسی نکاح میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ خرچہ ہو رہا ہے جس شادی میں، تو سمجھیے وہ بے برکتی شادی ہے۔ اور آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی، نرے ایسے واقعات ہیں جو میں آپ لوگوں کو گنا نہیں سکتا۔ لوگوں نے بہت زیادہ خرچوں پر شادیاں کی، لیکن آج ان کی لائف ایسی ہے کہ کوئی پوچھنے والا پیدا نہیں ہے۔ مہر بھی معمولی ہونا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت کہ مہر کا بھی بوجھ لڑکے پر زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح دیکھیں اور تمام صحابہ اکرام کے نکاح دیکھیں، تو ہمیں آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح بہت آسان ہے، اور نکاح میں خرچہ تو ہے ہی نہیں، پھر بھی زبردستی ہمیں خرچہ کرنا ہے تو بھیا پھر بھگتنا تو پڑے گا۔ یہی ریزن ہے کہ آج مسلم سماج میں شادی پیلس بن رہے ہیں، اسکول نہیں بن رہے، اور جہاں علم کی کمی ہوتی ہے وہاں حرام کاریاں بے انتہا ہوتی ہیں، وہاں پھر روپے شادیوں ہی میں خرچے کیے جاتے ہیں۔
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، یعنی نکاح کا اعلان کرو، اسے مساجد میں منعقد کرو۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعے کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ اور نکاح عبادت ہے، اور عبادت کے لیے عبادت خانہ یعنی مسجد ہی بہتر ہے۔ محسن کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر گائیڈ کیا ہے، ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہے۔ اس حدیث سے کتنی چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، یعنی نکاح کا اعلان کرو، اسے مسجد میں منعقد کرو۔ اور جو تشریح بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن ہو، جمعے کے دن نمازی مسجد میں زیادہ ہوتے، اور جامع مسجد ہو، شہر کی جامع مسجد میں نکاح ہونا چاہیے۔ حکم تو یہ دیا گیا ہے ہمیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لاکھوں روپے کے میرج ہال بک کرتے، روپے کی بربادی کرتے ہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ پھر بھی ہم حرام کاریوں ہی میں ملوث رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، کیونکہ میرے چینل پر آپ کو اوتھینٹک معلومات ہی ملے گی۔ میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں دلیلوں کی باتیں کرتا ہوں اور ریفرنس دیتا ہوں، لہٰذا جو ریفرنس نہیں دیتا ہے اس کی باتوں کا بھروسہ بالکل مت کیجیے گا۔